الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہمارا وقت آخر آ جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے۔ کسی کو پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے آدمی چل دیتا ہے، سوتے سوتے چل دیتا ہے، حادثات پیش آتے رہتے ہیں، کسی وقت بھی انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی بنائی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے ہم کھیتی میں کوئی بیج ڈالتے ہیں، کوئی چیز بوتے ہیں، تو اس بیج کا نتیجہ پھر پیداوار کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ کوئی ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، گندم، دانہ، اناج پیدا ہوتا ہے۔ تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے کھیتی بنایا ہے، یعنی اس دنیا میں آدمی کو رہنے کے لیے وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں وہ صرف عبادات ہی کے نہیں ہیں کہ بھئی نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، بلکہ اس میں ہماری بہتری کے لیے معاشرتی احکام بھی ہیں، اخلاقی احکام بھی ہیں، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی شخص فرض کرو ساری زندگی کوئی نفلی نماز نہ پڑھے، کوئی نفلی صدقہ نہ دے، کوئی نفلی مستحب ذکر نہ کرے مثلا، لیکن ساری زندگی بغیر گناہ کے گزاری ہو، سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو گناہ ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر نفلی عبادتیں نہیں کیں، فرائض واجبات پر اتباع کیا اور گناہ کوئی نہیں کیا، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا اللہ کے رحمت سے۔ لیکن گناہ ہے جو عبادتوں کو بھی بعض اوقات عبادتوں کا فائدہ بھی ان کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اس بات کی فکر چاہیے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ کسی وقت انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا۔ لیکن عام طور سے جو گناہ آج کل خاص طور پر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں آنکھ کے اور کان کے اور زبان کے۔ یہ تین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مشینیں دی ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے اور زبان بات کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی سرکاری مشینیں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہیں۔
اور آپ تصور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس آنکھ کا ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ بچپن سے یہ مشین کام کر رہی ہے، اور کس طرح کر رہی ہے؟ اتنی نازک ہے کہ ذرا سا بھی کوئی حملہ اس کے اوپر ہو جائے، حملہ تو درکنار، ذرا سی بھی اگر کوئی چیز اس کو آ کر لگ جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کتنے اللہ نے شاخیں رکھی ہیں آنکھ کے اندر، کہ مجھے ایک آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آنکھ کے صرف آنکھ کے سات سات نے 11 مختلف اسپیشلائزیشنز ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے کوئی، وہ آنکھ کے علاج کرتا ہے آنکھ کا، لیکن آنکھ کے اندر خود کوئی کرنیا کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی پردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی چیز کا ہے۔ 11 قسم کے اختصاص پائے، اسپیشلائزیشن پائے جاتے ہیں اس آنکھ کے لیے، اس کے علاج کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب قسم کی کائنات دے دی ہے انسان کو، پوری کائنات ہے یہ۔ اور اگر کسی وقت یہ خراب ہونے لگے تو انسان بے چین بھی ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے اس کے اندر بینائی میں کمی آ گئی تو ہزارہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مفت دے رکھی ہے، اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس آنکھ کو اگر انسان استعمال کرے صحیح طریقے سے تو اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ مثلا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے آدمی، والدین کو پیار سے دیکھے، تو صرف ایک باپ کو یا ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر بعض روایات میں آتا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس آنکھ سے صحیح کام لیا کہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، حج اور عمرے کا ثواب۔ اسی آنکھ کو ایک شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ بیوی کو اگر محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف احادیث بھی مقبول ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث ایک روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ بظاہر آدمی بیوی کو جو دیکھتا ہے وہ اپنے محبت کی وجہ سے دیکھتا ہے، اپنے خواہش کی وجہ سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ثواب مل جائے، گھڑی گھڑی ثواب مل رہا ہے۔ والدین کو دیکھتے جاؤ اور ثواب لوٹتے جاؤ، بیوی کو محبت سے دیکھتے جاؤ، ثواب ملتے جائے، ثواب لیتے جاؤ۔ کسی بزرگ کو اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس نظر سے اس کی زیارت کرنا یہ ثواب ہے۔ کسی آدمی کی، کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے جانا، دیکھنے کا، میں اس کا چہرہ دیکھ لوں، تو اس چہرہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ سفر بھی عبادت، اور جا کر اس بزرگ کو دیکھنا بھی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس لیے دیکھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کو دیکھ رہے ہو، لہذا اس سے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اچھا منظر سامنے ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سبزہ ہے، باغات ہیں، ان کو دیکھ رہے ہو
اور اس لیے دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے پروردگار کی قدرت کا اور میرے پروردگار کی نعمتوں اور رحمتوں کا مظہر ہے یہ، تو اس نیت سے دیکھو گے اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور یہی آنکھ تم قرآن کریم پڑھنے میں استعمال کرو گے اس پر ثواب ملے گا. الف لام میم کہہ کے اور پڑھنا شروع کر دیا تم نے آنکھوں سے تو اس کے اوپر بھی ثواب کے ڈھیر لگ جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی ایسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو اس آنکھ سے جو تمہاری رہنمائی کرے، جو تمہیں صحیح سبق دے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے، اس نیت سے کر رہے ہو کہ یہ میں اس کو پڑھوں گا تو اس پر عمل کروں گا، اس پر ثواب مل رہا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی کتاب پڑھتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ میں فلاں پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس پیشے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اس نیت سے اگر کرو گے کہ میں رزق حلال اس کے ذریعے حاصل کروں گا انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو یہ سرکاری مشین ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ثواب کے وعدے کیے ہوئے ہیں. اور کچھ نہیں تو اگر ثواب بھی نہ ملے تو کم از کم اپنے جو چیز دیکھنا چاہتے ہو اس دیکھنے کی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشین عطا فرما رکھی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی بس یہ کہہ دیا ہے کہ چند چیزوں سے پرہیز کرنا. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اس کو استعمال نہ کرنا، وہ استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا، اور اس کا آنکھ کا غلط استعمال ہوگا. اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کو استعمال بھی کرنا ہے. اگر اس کے حکم کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ اللہ بچائے تمہیں کسی گمراہی کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گی. مثلا کیا ہے کہ یہ فرمایا کہ اس نگاہ کو کسی غیر محرم اس نگاہ سے کسی غیر محرم کو لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا منع ہے تمہیں. کوئی غیر محرم چاہے وہ عورت ہو، زندہ عورت ہو، یا اس کی تصویر ہو، یا اس کو لذت لینے کی نظر سے دیکھنا، یہ ہے منع. اب یہ ایک پابندی ہے صرف کہ اپنے نگاہ کو صحیح استعمال کرو، کسی نامحرم کو لذت حاصل کرنے کے لیے مت دیکھو. اب یہ ایسی چیز ہے یہ جو فرمایا کہ مت دیکھو، اس کو وجہ بھی بتا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ یہ نگاہ ڈالنا کسی نامحرم پر لذت لینے کے لیے یہ ابلیس کے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کیا مانا کہ جب انسان اس نگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے اور کسی نامحرم کو دیکھتا ہے لذت لینے کے لیے، تو اس کا یہ شیطان اس کو ایک تیر مارتا ہے، اس تیر کے ذریعے وہ اس کا شکار کرتا ہے. شکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نظر کی حد تک محدود نہیں رہے گی، اس سے آگے چلی جائے گی اور آگے بڑھ جائے گی. کچھ پتا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے انسان کو وہ فحاشی میں، عریانی میں، زناکاری میں مبتلا کر دے. اس لیے روک ڈال دی ہے. اور اسی لیے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. زنا اللہ بچائے ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے. بڑی سخت قرآن کریم میں اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. لیکن اس زنا یہ صرف وہ آخری عمل ہی نہیں ہے،
بلکہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھیں زنا کیسے کرتی ہیں؟ کہ کسی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے دیکھتی ہیں، اور لذت لینے کی غرض سے دیکھنے کے بعد انسان اپنے تصور میں العیاذ باللہ وہ گناہ کا تصور کر رہا ہوتا ہے، تو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ تو یہ آنکھوں کی حفاظت یہ دین کا بڑا اہم شعبہ ہے، اور افسوس ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر اس کا غلط استعمال اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر پھیل گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، خواتین عام طور سے باپردہ ہوتی تھیں، اور باپردہ ہونے کی وجہ سے خود ان میں بھی شرم و حیا ہوتی تھی، مردوں میں بھی ہوتی تھی، اور مخلوط اجتماعات کا بھی رواج نہیں تھا کہ مرد اور عورت اکٹھے ایک تقریب میں جمع ہیں، تو اس کا بھی رواج نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ نظر کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ اب ایک تو فتنہ مغرب کے افکار کے ماتحت یہ پیدا ہوا کہ مسلمان معاشروں میں مخلوط اجتماعات ہونے لگے، مخلوط تقریبات ہونے لگی، شادی بیاہ ہو رہا ہے اور اس میں مرد عورت دونوں بالکل اس طرح بے محابہ ایک ساتھ جمع ہے، اور خواتین خوب زیب و زینت کر کے، سنگھار کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، اپنے آپ کو دیدہ زیب بنا کر وہ تقریبات میں شامل ہو رہی ہیں، اور ان کی مووی بھی بن رہی ہے اور لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نگاہ کو گناہ کے طرف دعوت دینے کا سامان پیدا کر دیا گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرے عورت جو اس کا اصل مقام تھا اس سے نکل کر سڑکوں پہ آ گئی، دفتروں میں آ گئی، ہر جگہ پہنچ گئی، اس لیے اس کے اندر نگاہ کے غلط استعمال کے امکانات بڑھ گئے۔ پھر اب تو یہ موبائل، جو آج کل موبائل ہر چھوٹے بڑے آدمی کے پاس موجود ہے، وہ ایسا ہے کہ یہ پہلے کبھی کسی شخص کو کوئی فحش قسم کی تصویریں دیکھنی ہوتی یا فلم دیکھنی ہوتی تو اس کو سینما میں جا کر دیکھا کرتا تھا، سینما میں۔ لیکن سینما میں ایک اچھا نمازی آدمی جا کے سینما کی لائن میں لگے تو اس کو خود شرم آتی تھی کہ میں جا کے میں سینما کے اندر کیسے لائن میں لگوں اور کس طرح میں سینما میں داخل ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سینما جیب میں پڑا ہوا ہے، اور اس جیب میں پڑے ہونے کی وجہ سے جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ یہ ایک ایسا عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے کہ جب چاہے جو چاہے دیکھ لے۔ فحاشی، اوریانی کے بدترین مناظر، فلمیں، یہ سب تمہاری جیب کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس سے اگر اپنے آپ کو آدمی نہ بچائے تو اللہ بچائے اس نگاہ، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس سے نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، اور جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ تیر لگ گیا ہے ہمارے معاشرے پر آ کر، اور وہ اس طرح لگ گیا ہے کہ آدمی چاہے نہ چاہے کتنا ہی اہتمام کر لے، لیکن جو موبائل، جو آج کل جس کو کہا جاتا ہے اسمارٹ موبائل، اور اس کو عربی میں آج کل کہتے ہیں الموبائل الذکی، الہاتف الذکی، اس کا نام ذکی رکھا ہے، الہاتف الذکی۔ تو یہ الہاتف الذکی جو ہے، یعنی اسمارٹ موبائل، یہ تو در حقیقت تباہ کن قسم کا موبائل ہے۔
اس میں بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف ضرورت کی چیز کو استعمال کرے اور بے ضرورت چیزوں کو نہ کرے اور گناہوں سے اپنے آنکھوں کو بچائے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. بہت ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو تو وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور عام ہو چکا ہے بچے بچے کے ہاتھ میں، بچے بچے کے ہاتھ میں. اور بچپن کے اندر، یہ بچپن کے اندر سے ہی اس کو اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں. تو بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت یہ دین کا ایک بہت عظیم شعبہ ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانا اور آنکھ کو گناہ سے بچا کر ثواب کی طرف لے جانا. اس میں موبائل کے اندر بعض اوقات کوئی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں. آدمی اس حد تک اکتفا کر لے، جس کے پاس موبائل ہے وہ اس حد تک اکتفا کر لے. اس میں بعض چیزیں اچھی بھی آتی ہیں، بعض لوگوں کی نصیحتیں بھی آتی ہیں، بیانات بھی آتے ہیں. وہ اس حد تک اگر آپ نے محدود رکھ لیا اپنے آپ کو تو انشاءاللہ نگاہ کی حفاظت ہو گئی. لیکن جو اس کے جو شاخسانے، موبائل کے جو شاخسانے پھیلے ہوئے ہیں، وہ شاخسانے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو. اگر اس کو کسی طرح بلاک کیا جا سکتا ہو تو اس کو بلاک کر دو. خاص طور سے بچوں کے لیے، بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو اس کو بلاک کر کے رکھا جائے. اور نہ ہو تو کم از کم اپنے اوپر زبردستی کر کے، ہمت کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرو. پورا معاشرہ اس وقت اس عظیم فتنے کا شکار ہے. تو خوب سمجھ لو کہ نگاہ ایسی چیز ہے جو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے، اور ایسی چیز ہے جو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اس نگاہ کا صحیح استعمال کرو، جیسے میں نے شروع میں اشارے کیے، تو اس کو اس حد تک محدود رکھو جو جائز کام ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں نگاہ کا فتنہ، کان کا فتنہ، زبان کا فتنہ، یہ تین زبردست فتنے ہیں جو ہمارے اس دور میں کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، جو ہمیں گناہوں میں لت پت کر رہے ہیں. اس سے کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. یہ بات کان میں نے ڈال دی، اور اس لیے ڈال دی کہ اس کی اہمیت دل میں پیدا ہو. اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاتھ میں ایک کھلونا آ گیا ہے اور وہ کھلونا جس طرح چاہیں ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح چاہیں ہم اس سے لذت لیں، جس طرح ہم اس سے مزے اڑائیں. یہ مزے جو ہیں یہ سب بھول جاؤ گے آخر میں جب پہنچو گے. مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جب وہاں پر پہنچیں گے، قرآن میں آتا ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے گا آخرت میں تو ساری دنیا کی پوری زندگی اس کو ایسے لگے کہ جیسے چند گھنٹوں میں گزر گئی. لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. بس یہ پتہ چلے گا پوری زندگی جو ہے وہ ایک شام تھی، ایک صبح تھی. بس اصل زندگی جب آئے گی سامنے تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تباہ کرنا، اپنی آنکھوں کو تباہ کرنا، اپنے دل کو تباہ کرنا، اپنے انجام کو خراب کرنا، یہ انتہا درجے کی بے وقوفی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بے وقوفی سے نجات عطا فرمائے اور حفاظت. اور دعا بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو، یا اللہ میں فتنے کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور میں اپنی آنکھ کو صحیح راستے پر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن چاروں طرف نگاہوں کے لیے یہ تیر چل رہے ہیں، ابلیس کے تیر چل رہے ہیں. یا اللہ مجھے اپنے رحمت سے مجھے بچا لے اس سے. یہ دعا کرو، ہر روز دعا کرو، یا اللہ میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے
میرے میرے نام اعمال میں یہ نگاہ کے گناہ نہ ہوں، قرآن کے کان کے گناہ نہ ہوں، زبان کے گناہ نہ ہوں. مانگا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو مانگو گے جو اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تو نہیں ہے ہم سے. جب اگر باقی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ غلط نگاہ کو غلط استعمال کرنا بہت بڑی تباہی ہے، تو اس تباہی سے بچتے کہ اللہ ہی سے مانگو، اور مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، تھکو نہیں. جب مانگتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن نجات دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.